بانو گاؤں کی سب سے نرالی، سب سے شوخ اور سب سے مختلف لڑکی تھی۔ جیسے چاندنی راتوں میں جگنوں کی چھنک سنائی دیتی ہو، ویسی اس کی ہنسی پورے گاؤں میں گونجتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو ہر وقت پائل پہن کر گھومتی اور اس پائل کی چھنکار اس کی آمد سے پہلے ہی سب کو خبردار کر دیتی کہ شرارتوں کی رانی آ رہی ہے۔ بانو کے لیے گاؤں ایک کھیل کا میدان تھا اور اس کی سہیلیاں اس کی ہمراہی۔ وہ اکثر رات کو وقت سہیلیوں کو لے کر چھپ چھپ کر پگڈنڈیوں، کھیتوں اور گلیوں میں نکل پڑتی اور پھر کسی کے گھر کی دیوار کے پیچھے چھپ کر پائل ہلاتی، دروازہ کھٹکھٹاتی یا گانا گنگناتی تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اس کے لیے یہ شرارت ایک مشغلہ بن چکا تھا، خوف کو کھیل بنا دینا اور پھر کہہ کے لگا کر بھاگ جانا۔ گاؤں کے بچے اس کی حرکتوں سے ہنستے، کچھ بوڑھی عورتیں جھاڑ پلا دیتی اور ماں اکثر ڈانٹ دیتی، اللہ کا خوف کر لڑکی، رات کے وقت پائل پہن کر نہ گھوما کر۔ مگر بانو بے نیاز تھی، وہ لاڈلی تھی، اکلوتی تھی۔ اس کی پیدائش جمیل ترکھان اور حنیفہ بیوی کے لیے اللہ کی دیرینہ دعا کا جواب تھی۔ جمیل چچا گاؤں کے پرانے اور ایماندار ترکھان تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے اور اپنی بیٹی پر جان دیتے تھے۔ وہ کہتے، میری بانو ایک دن سب کی آنکھوں کا تارا بنے گی۔ اور ماں جو دن بھر مٹی سے گھر سنوارتی، رات کو بانو کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے بس یہی دعا کرتی، اللہ میری بیٹی کو اپنی امان میں رکھے۔ بانو اسکول جاتی تھی، گاؤں کے ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس کی سہیلیاں رخسانہ اور شمع اس کے ساتھ اسکول آتی جاتی۔ راستے میں باتیں، ہنسی مذاق، خواب، فلمی گانے، سب کچھ ہوتا، لیکن ان دنوں کچھ نیا ہونے لگا تھا، ایک پراسرار تبدیلی۔ اسکول سے واپسی پر جب وہ تینوں اس پرانے راستے سے گزریں جہاں برسوں سے ویران ایک حویلی کھڑی تھی، تو بانو چونک گئی۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ پرانی سفید حویلی، جسے سب جنات والی حویلی کہتے تھے، اب سنبھلنے لگی ہے۔ دیواریں چونے سے رنگی جا رہی تھیں، مزدور لکڑی کے شہیدروں کو ترتیب دے رہے تھے اور اندر سے کچھ ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ رخسانہ نے کہا، یہ تو وہی حویلی ہے جہاں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ نواب لوگ رہا کرتے تھے۔ شمع نے جلدی سے بتایا، میری دادی کہتی ہیں یہاں مت جانا، خاص کر لڑکیاں، یہاں جوان لڑکیوں کو جن کھا جاتے ہیں۔ بانو نے پہلے تو ان کی باتوں پر کہکا لگایا، تم دونوں بہت فلمی ہو گئی ہو، مگر دل ہی دل میں وہ اور زیادہ متجسس ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہاں واقعی کوئی ہے تو کیوں نہ میں اس کو بھی ڈرا دوں۔ پھر وہ رات آئی جب چاند آدھا تھا، ہوا میں ہلکی پھلکی سردی تھی اور گاؤں کا ہر گھر چراغ گل کیے سونے جا چکا تھا۔ بانو نے اپنی مخصوص نیلی شلوار قمیص پہنی، ہلکی سی چادر لی، پائل کو درست کیا اور آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر نکلی۔ ماں اب تک تکیے سیدھے کر رہی تھی اور باپ کے نیند میں خراٹے تھے۔ بانو گاؤں کی گلیوں سے گزرتی ہوئی اس حویلی تک پہنچی جس کی دیواریں اب سفید اور روشن لگ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر صحن میں فانوس کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ درخت کے سائے ادھر ادھر جھوم رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ بانو نے درخت کے پیچھے پوزیشن سنبھالی اور آہستہ آہستہ اپنے پائل کو ہلایا۔ چھن چھن کی آواز رات کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، اب دیکھتی ہوں کون ہے یہ نیا مکین۔ مگر پھر وہ جو ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا۔ ایک سایہ اچانک حویلی کے دروازے سے نکلا اور تیزی سے درخت کی طرف بڑھا۔ بانو سنبھل نہ سکی۔ ایک نوجوان، لمبا قد، چوڑی پیشانی، گہری آنکھیں اور سفید لباس پہنے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ بانو نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس نوجوان نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی، وہ بھی رات کے اس پہر؟ اس کی آواز میں دھمک نہیں تھی مگر نرم و گرم دھڑکن تھی جو سیدھی دل پر لگی۔ بانو نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں تو بس یوں ہی راستہ بھٹک گئی تھی۔ جھوٹ بولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی مگر اس وقت کچھ اور سجھائی نہ دیا۔ نوجوان نے آہستہ سے اس کی کلائی کو چھوڑا مگر نظریں اب بھی بانو پر جمی تھی۔ تم یہاں دوبارہ مت آنا، تمہیں نہیں معلوم یہ جگہ تمہارے لیے کیسی ہے۔ بانو کو جیسے ایک لمحے کو وہ خواب سا لگا، اور تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہنسی، کہیں تم ہی تو وہ جن نہیں جس کا سب کہتے ہیں؟ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی لیکن سامنے والا بالکل خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک اس نے کچھ نہ کہا، پھر آہستہ سے بولا، میرا نام شاہ سلمان ہے، اور تم اگر جانتی ہوتی کہ میں کون ہوں تو شاید یہ سوال نہ کرتی۔ اس لمحے بانو کے چہرے پر ہنسی رک گئی، دل جیسے لرز گیا اور سانس دھیرے دھیرے اندر گئی۔
وہ لمحہ جب دونوں کی نظریں ملیں جیسے وقت تھم گیا۔ ایک شرارتی لڑکی اور ایک پراسرار نوجوان، دونوں دو الگ دنیاؤں سے اور پھر بھی ایک دوسرے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ بانو کے دل میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کوئی بیج زمین میں پہلی بار جڑ پکڑتا ہے، اور سلمان، اس کے دل میں پہلی بار محبت کی جھلک اتری۔ بانو نے پیچھے ہٹ کر کہا، مجھے جانا ہے۔ بانو نے آہستہ سے کہا تھا، آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے دل کسی اور سمت اشارہ کر رہا ہو مگر دماغ اسے واپس بھیجنا چاہ رہا ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، قدم زمین پر بھاری ہو چکے تھے، جیسے کچھ تھا جو اسے روکے جا رہا تھا، مگر پھر وہ ٹھٹک گئی۔ سلمان نے اس کا بازو آہستگی سے تھاما، زبردستی نہیں، جیسے کسی بہت نازک احساس کو چھو رہا ہو، اور نرمی سے کہا، جانا ہے، چلی جاؤ، مگر شاید تم پھر کبھی ایسی نہ رہو جیسی ہو۔ بانو کا دل جیسے کسی نادیدہ دھڑکن سے لرز گیا۔ ہوا تھم گئی تھی، پیپل کے درخت کی شاخیں رک گئی تھیں، اور صحن کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ لمحے جیسے سانس لینا بھول چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ چلی جائے، سب کچھ ختم کر دے، مگر قدم وہیں جم گئے۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، تم ڈرانے آئی تھی نا، تو آؤ، دیکھتے ہیں کون زیادہ ڈرتا ہے، تم یا میں۔ وہ بات جسے بانو ایک کھیل سمجھ کر آئی تھی اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ حویلی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ سلمان نے ایک سفید پتھر کی سل پر جگہ صاف کی اور بانو نے جھجکتے ہوئے بیٹھنا قبول کیا۔ تم بہت عجیب ہو، بانو نے پہلی بار نظریں ملا کر کہا۔ میں صرف تم سے مختلف ہوں، سلمان نے دھیمے انداز میں جواب دیا۔ چاندنی رات پھیلتی جا رہی تھی، صحن کے سنگ مرمر فرش پر چاند کا عکس پڑ رہا تھا، اور درمیان میں بانو کی پائل کبھی کبھار چھنک جاتی، جیسے اس فضا میں کوئی ساز بج رہا ہو۔ وہ باتیں کرنے لگی، بے ربط، بے ترتیب، جیسے دو انجان لوگ اچانک ایک ایسی لہر میں بہہ رہی ہوں جہاں سوالوں کے جواب نہیں، صرف احساس ہوتا ہے۔ بانو نے اسے اپنی سہیلیوں، اپنی ماں، اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ سلمان نے خاموشی سے سنا، کبھی ہنسا، کبھی بس دیکھتا رہا۔ کبھی تمہیں لگا کہ تم عام نہیں ہو؟ سلمان نے پوچھا۔ بانو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میں سب سے الگ ہوں، مجھے لگتا ہے میں جیسے کسی فلم کے ہیروئن ہوں۔ سلمان ہنس دیا، تو میں شاید اس فلم کا ولن ہوں۔ شرارت کے ساتھ گفتگو اور گفتگو کے ساتھ لمحے اور لمحوں کے ساتھ قربت بڑھنے لگی۔ بانو ہنستی رہی، سلمان خاموشی سے اس کی ہنسی کو قید کرتا رہا۔ تمہاری آنکھیں عجیب سی ہیں، جیسے سب کچھ جانتی ہیں، بانو نے بے ساختہ کہا۔ سلمان نے گہری سانس لی، کاش تم غلط ہوتی۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جو دونوں کی مرضی میں نہ تھا، بس قدرت کا جادو تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے، اتنے قریب کہ فاصلے لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ بانو کی معصومیت، اس کی آنکھوں کا بھولا پن، اس کے لہجے کی کھنک سلمان کے دل کی دیواریں توڑ رہی تھیں، اور سلمان کی آنکھوں کا درد، اس کی خاموشی، اس کے لمس کی حدت بانو کی روح میں اتر رہی تھی۔ چاند کی روشنی مدھم ہونے لگی، جیسے وہ آنکھیں بند کر رہی ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی کشش، ایک گہری بے خودی چھا گئی تھی۔ بانو نے جب آنکھیں بند کی تو سلمان نے اس کے ماتھے کو چھوا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ بانو جیسے کسی نشے میں ڈوبنے لگی۔ وہ دونوں کچھ ایسا کر بیٹھے جسے غلطی کہا جا سکتا ہے، یا محبت کی انتہا۔ وہ وقت، وہ رات، وہ لمحہ، کچھ ایسا ہو گیا جو شاید نہ ہونا چاہیے تھا، مگر جب ایسا ہو چکا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر تنی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ بانو اچانک چونک گئی، جیسے نیند سے جاگی ہو۔ اس نے خود کو سلمان سے دور کیا، اس کے چہرے پر الجھن، آنکھوں میں نمی، اور دل میں خوف تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بمشکل کہا۔ سلمان نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر اس پر ڈالی، ایک ایسی نظر جس میں پشیمانی، تڑپ اور محبت سب کچھ تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، بانو نے کہا، مگر اب اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سلمان نے سر جھکایا اور بولا، چلو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ راستے میں دونوں خاموش تھے۔ چاندنی اب بادلوں کے پیچھے چھپ چکی تھی، اور سرد ہوا بانو کے آنچل کو اڑا رہی تھی۔ وہ قدم قدم پر تھر تھرا رہی تھی، اور سلمان صرف آگے دیکھتا جا رہا تھا۔ جب وہ بانو کے دروازے تک پہنچے تو بانو نے ایک لمحہ کو مڑ کر سلمان کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، تمہاری آنکھوں میں آج بھی روشنی ہے، مگر شاید اب وہ روشنی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ بانو کا دل لرز گیا۔ وہ پلٹی اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ رات کے اس پہر بانو نے بستر پر جا کر چادر اوڑھ لی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں،
مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑی آزمائش سے گزر گئی ہو یا کسی خواب میں کچھ پا لیا ہو جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ روتی رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ دل میں کچھ گہرا اور نرالا سا اطمینان بھی تھا، جیسے کوئی خلا بھر گیا ہو یا کوئی راز کھل گیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رات عام نہیں تھی، وہ رات ان دونوں کی تقدیر کا فیصلہ بن چکی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس کی سیاہی ابھی لکھی گئی تھی مگر انجام ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح جب سورج نے گاؤں کی کچی دیواروں پر سنہری روشنی بکھیری تو جمیل چچا اور حنیفہ بی بی کی زندگی کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ بانو، جو ہمیشہ چڑیوں کے ساتھ جاگتی اور صبح ہوتے ہی اپنے پال کی چھنکار سے گھر بھر کو جگا دیتی تھی، آج اپنی چارپائی پر یوں پڑی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، مگر اس تپش میں بخار کا سا درد نہیں تھا، یہ کوئی اور طرح کی گرمی تھی، جیسے اس کے جسم میں کوئی اور وجود داخل ہو چکا ہو۔ ہاتھوں میں سنسناہٹ، آنکھیں بند مگر پلکیں لرزتی ہوئیں، اور سانس جیسے کبھی تیز کبھی مدھم۔ جب ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سہم گئی۔ یا اللہ، اس کا جسم تو انگارہ بن گیا ہے۔ بانو کچھ نہیں بولی، وہ جو کبھی ایک پل بھی خاموش نہ رہتی تھی آج بالکل چپ تھی، جیسے زبان کہیں گم ہو گئی ہو یا دل کی آواز کو زنجیر لگا دی گئی ہو۔ ماں پوچھتی رہی، کیا ہوا بیٹی، رات کہاں گئی تھی؟ مگر بانو کی نظریں چھت سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ وہ ساکت لیٹی تھی اور اس کے چہرے پر نہ شرارت تھی نہ چمک، جیسے وہ بانو ہی نہ رہی ہو۔ ماں نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی مگر وہ بس ایک سرد سانس لے کر چپ ہو گئی، جیسے کسی اور دنیا سے واپس آنا نہ چاہتی ہو۔ پھر پہلی بار جب نیند کے عالم میں بانو کی زبان ہلی تو وہ اردو یا پنجابی نہ تھی، نہ وہ کوئی دعا تھی، نہ کوئی پہچانی ہوئی زبان۔ کچھ الفاظ تھے جو حنیفہ بی بی نے زندگی میں پہلی بار سنے، علیہا، سرون، فرشتما، جیسے کسی اور دنیا کا پیغام ہو۔ ماں گھبرا گئی اور فوراً جمیل کو پکارا۔ یہ کیا بول رہی ہے؟ یہ کون سی زبان ہے؟ جمیل چچا کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگی۔ انہوں نے بانو کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا مگر آواز میں سر تاثر تھا، جیسے وہ کوئی اور بول رہا ہو، جیسے بانو نہیں کوئی اور اس کے اندر سے بات کر رہا ہو۔ ڈر کے مارے وہ اسے فوراً قریبی کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر رفیق نے بخار چیک کیا، دوا دی، مگر خود حیران تھا، یہ کوئی عام بخار نہیں ہے، پلس بھی غیر معمولی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں کچھ اور چل رہا ہو جو انسانی حیاتات سے ہٹ کر ہے۔ دوا دی گئی، ٹیکہ لگایا گیا، مگر بانو کی حالت وہی رہی، نہ آنکھ کھلتی، نہ زبان، نہ ہاتھ ہلتا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ کھینچ لیا۔ معاف کریں، یہ میرے بس کی بات نہیں لگتی، کسی بزرگ یا عالم کو دکھائیں۔ ماں اور باپ اسے لے کر گاؤں کے مسجد والے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی اشرف صاحب نے قرآن کھولا، سورۃ بقرہ، سورہ یاسین، آیت الکرسی، سب کچھ پڑھا، دم کیا، پانی پر پھونک ماری اور بانو کے ماتھے پر چھڑک دیا۔ مگر بانو کی آنکھیں صرف بند نہ تھیں، وہ جیسے اندر سے بند ہو چکی تھیں۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کے لیے پریشانی سے جمیل چچا کی طرف دیکھا۔ یہ سایہ ہے یا بہت بھاری عصیب ہے، مجھے لگتا ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اب بانو کی آنکھیں کھلتی تھیں مگر ان میں چمک نہیں تھی، وہ ویران تھیں، سنسان گلیوں کی طرح، جیسے سب خواب مر چکے ہوں۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں پر کوئی رنگ نہیں اور سانس جیسے کسی اور کی تھی۔ وہ بس چھت کو گھورتی رہتی تھی، جیسے وہاں کچھ ہو جو دوسروں کو دکھائی نہ دیتا ہو، کوئی اسے پکارے، پانی دے، کچھ کھانے کو کہے، وہ پلک نہ جھپکتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں قید ہو چکی ہو، جیسے وہ واپس جانا چاہتی ہو، وہاں جہاں کچھ چھپایا ہوا تھا۔ کھانے پینے کا نام سن کر وہ منہ پھیر لیتی، جیسے غذا سے نفرت ہو گئی ہو۔ حنیفہ بی بی نے کئی بار زبردستی نوالے دینے کی کوشش کی مگر بانو کے ہونٹ جیسے سی دیے گئے تھے، نہ وہ بولتی نہ کچھ قبول کرتی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ جس بانو کی ہنسی گھر بھر کو جگاتی تھی آج وہ خود اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند دن بعد رخسانہ آئی، وہی سہیلی جو بانو کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ جب اس نے بانو کی یہ حالت دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے ماں کو الگ لے جا کر کہا، خالہ ایک بات بتاؤں، بس ناراض نہ ہونا۔ اس رات بانو حویلی گئی تھی، وہ کہتی تھی کہ نئے مکین کو ڈراؤں گی، وہی سلمان والی حویلی۔ حنیفہ بی بی کی روح کانپ گئی۔ یا اللہ، وہ وہاں گئی تھی؟ اب ماں اور باپ کا شک گہرا ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ سب کوئی عام بیماری یا بخار نہیں، یہ کچھ اور ہے، کوئی گہرا راز، کوئی اندھی کہانی جس میں ان کی بیٹی الجھ چکی ہے۔ جمیل چچا نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا۔ وہ بانو کی چرپائی کے پاس بیٹھ کر بس دعا کرتا،
या अल्लाह, मेरी बच्ची को वापस कर दे। गांव में अफवाहें फैलना शुरू हो गईं। कोई कहता बानो पर जिन चढ़ गया है, कोई कहता उसे किसी ने हसद में बांध दिया है, और कोई तो इतना भी कहता वो तो अब जिंदा है ही नहीं, सिर्फ जिस्म बाकी है। लोग दीवारों से झांक कर देखते, औरतें मस्जिद जा जाकर दुआएं करती और बच्चों को बानो के घर के करीब न जाने दिया जाता। सारा गांव जैसे खौफ में मुब्तला हो चुका था। बानो, वो जो सबकी जान थी, अब सबके लिए एक पुरस्कार और भयानक कहानी बन चुकी थी। रात को जब बानो की हालत मजीद बिगड़ गई तो जमील चचा और हनीफा बीबी ने वो कदम उठाया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब रुखसाना की बातों से ये यकीन पुख्ता हो गया कि सब कुछ सलमान वाली हवेली से जुड़ा है, तो वो बानो को कपड़े ओढ़ाकर चारपाई से उठाकर ले गए। बानो बेसुध थी, कदम घसीटती हुई, मगर चेहरा जैसे वही छत घूर रहा हो। रात का वक्त था, चांदनी हल्की हल्की थी और पीपल के दरख्त की शाखें जैसे हवा में फरियाद कर रही हों। जब वो हवेली पहुंचे तो सलमान दरवाजे पर खड़ा था, जैसे वो उनके आने का पहले से मुंतजर हो। उसकी आंखों में ना हैरत थी ना सवाल, सिर्फ खामोशी जो किसी बड़े राज की पर्दादारी कर रही थी। सलमान ने जमील चचा और हनीफा बीबी को अंदर आने का इशारा किया और बानो को आहिस्ता से एक सफ़ेद चादर से ढकी हुई दरी पर लेटा दिया। कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे चंबेली और कोई पुराना अतर मिलकर हवा को बांध रहे हों। जब खामोशी का पर्दा कुछ लम्हों तक बरकरार रहा तो सलमान ने नज़रें झुकाते हुए धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं बानो से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये अल्फाज जैसे पत्थर बनकर गिरे। जमील चचा की आंखें फट गईं। हनीफा बीबी ने बेयकीनी से सलमान को देखा, मगर सलमान ने नज़रें नहीं चुराईं। मगर जो बानो पर बीत रही है उसकी वजह मैं हूँ, और मेरी मोहब्बत भी। फिर सलमान ने एक लंबी सांस लेकर वो बात कही जो किसी के वहमो गुमान में भी न थी। मैं आम इंसान नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक उन दुनियाओं से है जिन्हें तुम लोग सिर्फ किस्सों में सुनते हो, जिन्हें नज़र नहीं आती मगर वो मौजूद होती है। जमील चचा पीछे हट गए, मगर हनीफा बीबी ने बानो की तरफ देखकर कहा, अगर तुम आम इंसान नहीं तो फिर ये सब क्यों? हमारी बेटी को क्यों ऐसा बनाया? सलमान ने गहरी नज़रों से बानो को देखा। मैं नहीं चाहता था, मैं यहाँ एक मकसद के लिए आया था। मगर बानो की हंसी, उसकी आंखें, उसकी पायल की छनकार मेरी रूह को छू गई और मैं खुद को ना रोक सका। सलमान ने इतराफ़ किया कि बानो उस वक्त उसकी रूहानी गिरफ्त में है। ये वो गिरफ्त थी जो बगैर इरादे की हो गई थी, मगर अब बानो की रूह सलमान के वजूद से जुड़ी हुई थी। वो ना मुकम्मल होश में थी ना मुकम्मल बेहोश, जैसे किसी दरमियान की दुनिया में फंसी हो। जब तक हमारा रिश्ता मुकम्मल ना हो जाए बानो यूं ही रहेगी। वो तभी आज़ाद हो सकती है जब हमारे दरमियान निकाह हो। जमील चचा ने सख्त लहजे में कहा, ये मुमकिन नहीं, हमारी बेटी इंसान है, तुम। मगर सलमान ने उन्हें दरमियान में रोका। मैं आपके साथ नरमी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता, वरना वो तकलीफ़ में और जा सकती है। बानो की सांसें तेज़ हो रही थीं और आंखों के गिर्द हल्के नीले दायरे नमूदार हो चुके थे। जब हनीफा बीबी ने उसके नाजुक हाथों को छुआ तो वो होले से कांप गई। जमील, हमें सोचना होगा, हम अपनी बेटी को खो रहे हैं। जमील चचा की आंखों में नमी आ गई। एक तरफ बाप का दिल, दूसरी तरफ खौफ, और दरमियान में एक ऐसा फैसला जिसने दोनों को तोड़ दिया। बिलाखिर उन्होंने हाँ कर दी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उनकी बानो वापस आ जाए जैसी वो पहले थी। गांव में जब अगले दिन सुबह के वक्त अचानक निकाह की तैयारियों की खबर फैली तो जैसे हर दरवाज़ा खुल गया। ये निकाह किससे हो रहा है? वो कौन है? लोग हैरान थे, कुछ चुप, कुछ तनकीद में, कुछ खौफसदा, जिनके कानों तक पहुंचा कि सलमान एक अजनबी शख्स है। और अचानक निकाह, उनकी रातों की नींदें उड़ गईं। मगर जमील चचा और हनीफा बीबी सब अफवाहों से बेनियाज बस बानो के कदमों की सदा को दोबारा सुनना चाहते थे। जब निकाह पढ़ाया गया और काजी साहब ने कबूल है के अल्फाज अदा किए तो बानो की बंद पलकें लरसीं, जैसे बरसों की नींद टूटने वाली हो, जैसे उसके अंदर कोई चिराग दोबारा जलने वाला हो। सलमान ने करीबी कालीन पर बैठकर बानो की तरफ देखा और जब काजी ने निकाह मुकम्मल हुआ कहा तो जैसे किसी ने कोई ताला खोला। बानो की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, जैसे नींद से जागी हो, जैसे किसी ख्वाब से लौटी हो। उसकी आंखों में पहली बार जिंदगी की रमक नजर आई। वो सलमान को देखकर एक खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम कौन हो? सलमान ने आहिस्ता से मुस्कुराकर जवाब दिया, बस वो जिसे तुमने अपनी पाल से बुलाया था। बानो जैसे कुछ लम्हों के लिए गुम हो गई। उसने इर्द गिर्द देखा,
माँ बाप को पहचाना, काजी को देखा, सब मेहमानों को, मगर उसकी यादें बिखरी हुई थीं, जैसे कोई ख्वाब था जो बस धुन में छुपा हुआ रह गया था। सलमान की शक्ल पर गौर किया, मगर जैसे वो किसी पुरानी कहानी का किरदार हो, जानी पहचानी पर अनजान। निकाह के बाद जैसे बानो की दुनिया ही बदल गई थी। उसकी आंखें अब वैरान न थीं, बल्कि उनमें एक खास सी चमक थी, जैसे वो किसी पुरस्कार सुकून को पा चुकी हो। जब वो पहली बार सलमान के साथ हवेली में दाखिल हुई तो उसे हर गोशा नया लगा। वही हवेली जो कभी सुनसान और खौफनाक लगती थी, अब नर्म रोशनियों से भरी थी। हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर सेहन जैसे उसके इस्तकबाल के लिए खुला था। सलमान ने उसके लिए ख़ास तौर पर एक कमरा सजाया था। नीले रंग की चादर, दीवार पर लटकती एक पुरानी मगर साफ शीशेदार तस्वीर और खिड़की से नजर आती पीपल की छांव। बानो को ऐसा लगा जैसे वो उस जगह से पहले ही जुड़ी हुई थी, जैसे ये उसकी तकदीर का हिस्सा था। दिन गुजरने लगे और बानो आहिस्ता आहिस्ता उस नई जिंदगी को कबूल करने लगी। शादी के बाद की जिंदगी बानो के लिए ख्वाब की मानंद थी। सलमान उसका हर ख्याल रखता, उसके बालों में कंघी करता, हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाता और शाम को सेहन में उसके साथ बैठकर आसमान पर सितारे गिनता। वो उससे बड़ी नरमी और एहतराम से पेश आता, जैसे वो कोई नायाब खजाना हो। बानो अक्सर सोचती, इतनी मोहब्बत करने वाला मर्द आखिर कौन है। वो गांव की दूसरी औरतों जैसी जिंदगी की तवक्को कर रही थी, जहां शौहर गुस्से वाले और बीवियों से फासला रखने वाले होते थे, मगर सलमान हर लम्हा बानो के साथ होता। उसकी आंखों में जैसे सिर्फ बानो की अक्कासी रह गई थी। तुम मेरी दुनिया हो, वो अक्सर कहता और बानो की सांसें इस जुमले पर ठहर जाती। फिर एक रात जब पीपल के दरख्त की शाखें दीवार पर लटक रही थीं और कमरे में सिर्फ एक जलता दिया बाकी था, सलमान बिस्तर के किनारे बैठा बहुत खामोश हो गया। बानो ने उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा देखा, जैसे कोई बोझ या गम। सलमान, सब ठीक है? वो होले से बोली। सलमान ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और कहा, बानो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बानो ने चौंक कर उसे देखा मगर कुछ न कहा। सलमान की आवाज़ भारी हो गई, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिनज़ादा हूँ। लम्हा साकत हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। बानो की सांसें एक लम्हे को रुक गईं, मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ हैरत थी। बानो ने सलमान की आंखों में झांका, जैसे सच्चाई का वजन तोलना चाह रही हो। जिनज़ादा, वो धीरे से बोली, मगर तुम तो मेरे जैसे हो। सलमान ने इस बात में सर हिलाया। मैंने बरसों इंसानों में रहकर खुद को उन जैसा बनाया, मगर मेरी असल कोई और है। बानो ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी? सलमान की आंखों में नमी आ गई। नहीं, कभी नहीं। बानो ने गहरी सांस ली और सर झुका लिया, जैसे दिल किसी पुरानी कहानी को तस्लीम कर रहा हो। वो डरी नहीं, क्योंकि सलमान ने उसे हमेशा महफूज रखा था, चाहे वो इंसान हो या जिनज़ादा। फिर सलमान ने वो बात कही जिसने बानो के दिल को चीर कर रख दिया। मुझे वापस जाना होगा, अपनी दुनिया में। बानो की आंखों से नमी उतरने लगी। वापस? मगर क्यों? हमने अभी जिंदगी शुरू की है। सलमान ने आहिस्ता से कहा, मेरी दुनिया में मोहब्बत गुनाह है और मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली है। मुझे जिन्नों की दुनिया छोड़कर इंसानों की दुनिया में हमेशा के लिए कैद किया जा रहा है। बानो ने सिसकी ली। ये सज़ा है, मेरे साथ रहना। सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे साथ रहना मेरी बख्शिश है, मगर इससे पहले मुझे अपनी हकीकत का सामना करना होगा। सलमान ने तफसील से बताया कि जिन्नात की दुनिया में इश्क जुर्म माना जाता है। वो ज़ाते ताकत की पूजा करती हैं, मोहब्बत को कमज़ोरी समझती हैं। मेरे सरदार ने मुझे इंसान बना दिया ताकि मैं अपनी मोहब्बत की कीमत चुकाऊं, और शायद उसी में मेरी आज़ादी है। तुम्हारे साथ रहकर अपनी दुनिया खो देना। बानो ने अपने आंसू साफ किए और कहा, और अगर मैं तुम्हें ना चाहती? सलमान ने नज़रें झुका ली। तो मैं फना हो जाता, क्योंकि अब तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। अब सलमान बानो के सामने अपनी हकीकत समेत उरिया खड़ा था, ना झूठ ना फरेब। वो चाहता था कि बानो ऐसे वैसा ही कबूल करे जैसा वो है, एक सच के साथ, एक राज के साथ, एक दास्तान के साथ। अगर तुम साथ न चलो तो मैं जिंदा रहूंगा, मगर मुकम्मल नहीं होऊंगा। बानो ने इसका चेहरा थामा और कहा, मैंने तुम्हें एक मर्द के तौर पर जाना, एक शौहर के तौर पर कबूल किया। अब तुम जो भी हो, मेरी मोहब्बत पर शक नहीं हो सकता। बानो की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो कबूलियत के थे, एतमाद के थे, और एक ऐसे इश्क के थे जिसका दुनिया वालों को इल्म न था। उसने सलमान का हाथ थामा और कहा,
تم جن زادہ ہو یا انسان، میرے دل کی دھڑکن تم ہی ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ باہر پیپل کی شاخوں پر ہوا کا رقص جاری تھا، جیسے قدرت بھی اس انوکھے عشق پر جھوم رہی ہو، وہ عشق جو انسان اور جن کی سرحدوں کو مٹا چکا تھا۔ سیاہ رات کے سناٹے میں جب انسان سو جاتے ہیں اور خاموشی گونجنے لگتی ہے، جنات کی دنیا کے سردار کا محل خوف سے دہل اٹھتا ہے۔ آسمان پر سرخ دھند چھا جاتی ہے، زمین پر ہلکی سی لرزش آتی ہے، اور بڑے دربار کے سب ستون جو صدیوں سے قائم تھے تھر تھرا جاتے ہیں۔ ایک دیو کامن سایہ دار تخت پر سردار بیٹھا ہوتا ہے، آنکھوں میں قہر اور پیشانی پر شعلے۔ جب خادم جنی آ کر سر جھکا کر کہتی ہے شاہ سلمان نے انسان عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو ایک دھماکہ سا ہوتا ہے۔ کیا؟ سردار گرجتا ہے اور پوری فضا تھر تھرا جاتی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے شاہ سلمان کو حاضر کرو فوراً۔ سلمان جو بانوں کے ساتھ حویلی کے صحن میں بیٹھا پیپل کے پتے گن رہا ہوتا ہے، اچانک ہوا میں ارتعاش محسوس کرتا ہے۔ ایک گرداب اس کے گرد بنتا ہے اور پلک جھپکنے میں وہ جناتی دربار میں موجود ہوتا ہے۔ سامنے سردار، دائیں بائیں جنات کے وزیر، اور اوپر فضا میں لٹکتے آتشی فانوس۔ تم نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، سردار گرجتا ہے۔ تم نے جناتی نسل کو شرمندہ کیا ہے۔ سلمان نظریں نہیں جھکاتا۔ میں نے محبت کی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ پھر سردار آگ بگولا ہو کر کہتا ہے یہاں محبت جرم ہے، اس کی سزا چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سردار اپنی مٹھی بند کرتا ہے اور فضا میں بلند ہو کر کچھ الفاظ پڑھتا ہے۔ آسمان سرخ ہو جاتا ہے، زمین لرزنے لگتی ہے، ایک آتشی دائرہ سلمان کے گرد بن جاتا ہے اور وہ ہلکا اس کے جسم میں جذب ہونے لگتا ہے۔ سلمان کی آنکھیں جلتی ہیں، ہاتھ لرزنے لگتے ہیں اور جسم سے روشنی چھننے لگتی ہے۔ اس کے بازوں سے توانائی کھینچتی ہے، اس کی روح سے پرانے علم، جادو اور طاقت کے آثار نکلتے ہیں۔ چند لمحوں میں وہ زمین پر گرا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور، تھکن زدہ اور مکمل انسان، بغیر کسی طاقت کے۔ سردار اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ اب تم ان جیسے ہو، کمزور۔ رات کے تیسرے پہر حویلی کا دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ بانو جو دروازے کے پاس ہی سو رہی تھی جاگ جاتی ہے۔ روشنی کی جھلک نہیں، بس ایک سایہ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ سلمان ہے، کمزور، تھکا ہوا اور چہرے پر دکھ کی لکیریں۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، آنکھوں کے نیچے ہلکے، اور چلنے کی رفتار لڑکھڑاتی ہوئی۔ بانو فوراً اس کی طرف لپکتی ہے۔ سلمان، یہ کیا حال کر لیا ہے؟ وہ کچھ نہ بولتا، بس خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کا بوجھ چھپا ہوتا ہے۔ بانو سلمان کو گلے لگا لیتی ہے، جیسے ہر زخم اپنے وجود پر لینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ اس کے بالوں میں پھسلتے ہیں اور وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہتی ہے اب تم میرے ہو، جیسے بھی ہو، چاہے طاقتور جن زادہ یا کمزور انسان، تم میری پناہ میں ہو۔ سلمان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ شاید اب پہلی بار کسی کی باہوں میں اتنے سکون سے سمٹتا ہے۔ بانو کے دل کی دھڑکن جیسے اسے زندگی واپس دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اب اس کا پیار اور مضبوطی ہی سلمان کی نئی دنیا ہے۔ اگلے دن سلمان جب بستر سے اٹھتا ہے تو ہر ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ احساسات تھے جن سے وہ ہمیشہ ماورا تھا۔ اب وہ عام انسان تھا، کمزور، فانی، محدود۔ جب وہ پانی پیتا ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں، جب وہ بانو کے ساتھ چلتا ہے تو سانس پھولتی ہے۔ ایک رات وہ بانو سے کہتا ہے بانو، یہ جسم، یہ محدودیاں، یہ اذیت ہے۔ بانو اس کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے یہی انسان ہونے کا حسن ہے، محسوس کرنا، جینا۔ محبت میں درد بھی عبادت ہوتا ہے۔ چند دن بعد سلمان کی حالت مزید بگڑنے لگتی ہے۔ اسے ہلکا بخار رہتا ہے، کبھی ہذیانی باتیں کرتا ہے، کبھی آنکھوں میں پرچھائیاں دیکھتا ہے۔ وہ راتوں کو چیخ کر اٹھتا ہے سردار، مجھے بخش دو۔ بانو سہم جاتی ہے مگر اسے سنبھالتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ کچھ اندیکھے سائے اس پر اثر ڈال رہے ہیں۔ سلمان کا جسم کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں کبھی جلنے لگیں، کبھی سرخ ہو جاتی۔ یہ سب اس کے سابقہ وجود کا بدلہ تھا۔ وہ جناتی دنیا اب بھی اسے مکمل انسان ماننے سے انکاری تھی۔ بانو نے قرآن کھول لیا۔ ہر رات سورہ یاسین، آیت الکرسی، سورۃ رحمان پڑھتی، پانی پر دم کر کے سلمان کو پلایا کرتی۔ دن میں وہ دیگوں میں نیاز پکا کر غریبوں کو دیتی، دعائیں کراتی اور صدقے نکالتی، مگر سب سے بڑھ کر وہ ہر لمحہ سلمان کے ساتھ رہتی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتی تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کی خدمت کرتی، تیمارداری کرتی اور ہر تکلیف میں مسکراتی۔
اس کی محبت، اس کی دعا سلمان کے لیے وہ ڈھال تھی جس نے اسے جینے کی ہمت دی۔ ایک رات جب بانو قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، حویلی کی دیواروں سے ہلکی سی گونج سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی دھیمی سرگوشی کر رہا ہو۔ کھڑکیاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، دروازے چرچرانے لگتے ہیں، کبھی غسل خانے میں پانی خود بہنے لگتا ہے، کبھی صحن میں کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے، پیپل کے درخت سے رات کے وقت چیخ جیسی آوازیں آتی ہیں۔ بانو جان جاتی ہے کہ یہ سب جناتی دنیا کی طرف سے انتقامی علامات ہیں۔ وہ ہر طرف سے حویلی کو گھیرے ہوئے ہیں، شاید سلمان کو واپس لے جانے یا کم از کم اسے تنگ کرنے کے لیے۔ لیکن بانو اب وہ ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی جو حویلی میں پائل بجا کر شرارت کرتی تھی۔ اب وہ ایک بیوی تھی، ایک عاشقہ جو اپنے عشق کی حفاظت کے لیے دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ اس نے حویلی کے ہر کمرے میں قرآن کی آیات لگائیں، صحن میں اذان دینا شروع کی اور ہر رات سورۃ جن کی تلاوت کرتی۔ وہ سلمان کے پاس بیٹھ کر کہتی، جس دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا میں تمہیں قبول کرتی ہوں، اور جس نے تمہیں تکلیف دی وہ میرے عشق کا وار نہیں سہ سکے گی۔ حویلی اب صرف ایک عمارت نہ رہی، یہ بانو کی محبت کا قلعہ بن گئی۔ وہی بانو جو کبھی راتوں کو پائل پہن کر لوگوں کو ڈرایا کرتی تھی، اب سنجیدہ اور پرعزم بیوی بن چکی تھی، جس کے چہرے پر پہلے شوخی، ہنسی اور بچپنا چھلکتا تھا، اب وہاں ایک مضبوط عورت کی جھلک تھی۔ وہ حویلی کے ہر کمرے میں خاموشی سے سلمان کا خیال رکھتی، اس کے تکیے ٹھیک کرتی، دوائیں دیتی اور اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خود سے کہتی، سلمان اب کمزور ہے، تو مجھے مضبوط ہونا ہوگا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں پہلے جو شرارت تھی اب حفاظت کا عزم تھا۔ ہر وہ نظر، ہر لمس میں سنجیدگی اور گہرائی لیے سلمان کے گرد ایک مضبوط حصار کی مانند گھومتی۔ اس کا روپ جیسے وقت کے ساتھ خود بخود ڈھل گیا ہو۔ بانو کے دل میں اب خوف کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جنوں کی دنیا ہو یا انسانوں کی، اگر کوئی سلمان کو تکلیف دے گا تو اسے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ ایک رات جب حویلی میں دروازہ خود بخود کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا تو بانو پہلی بار ڈری نہیں۔ اس نے دروازہ بند کیا، قرآن اٹھایا اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ سلمان کمزور پڑ چکا تھا، مگر بانو اب چٹان بن چکی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ شوہر کی حفاظت کرے گی، چاہے اس کے سامنے آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے۔ وہ ایک عام لڑکی نہیں رہی تھی، اب وہ محبت کی محافظہ تھی۔ بانو نے وہ سب کتابیں ڈھونڈ نکالیں جو اس کے دادا کی الماری میں محفوظ تھیں، جن پر گرد کی موٹی تہ جمی تھی۔ پرانی اردو میں لکھی ہوئی روحانی عملیات، اسرات جن، منازل عشق و جنات جیسے کتابیں اس کی راتوں کی ساتھی بن گئیں۔ وہ دن بھر سلمان کا خیال رکھتی اور رات کو شمع کے نیچے بیٹھ کر ان کتابوں سے روشنی سمیٹتی۔ اسے ان آیات، اسماء الہی اور واقعات سے علم ہوا کہ جنات کی دنیا صرف طاقت سے نہیں، ایمان اور علم سے قابو کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے نوٹس بناتی، قرآن کے خاص حصے حفظ کرتی اور دل میں خاموش دعا کرتی کہ یا رب مجھے وہ قوت دے جو میرے عشق کی حفاظت کرے۔ ایک دن گاؤں کے باہر درختوں کی گھنی چھاؤں میں بانو کو ایک بابا جی ملے، جن کی داڑھی چاندی کی طرح سفید اور آنکھیں گہرے کنویں کی مانند تھیں۔ وہ جیسے بانو کا انتظار کر رہے تھے۔ بانو نے ان کے سامنے اپنا حال بیان کیا تو وہ مسکرائے اور بولے، تم آزمائش میں ہو لیکن تمہیں چن لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک پیلے کاغذ پر ہاتھ سے ایک آیت لکھی جس پر کئی نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ نورانی آیت ہے، اسے پڑھنا اور اپنے شوہر کے سینے پر پھونک مارنا، انشاءاللہ جناتی اثر ختم ہو جائے گا۔ بانو نے آیت کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں امید روشن ہو چکی تھی۔ بانو نے حویلی کے ہر کمرے میں تبدیلی لانا شروع کی۔ اس نے دروازوں پر آیات لکھی، ہر کھڑکی پر سبز کپڑا لٹکایا اور صحن میں ایک بڑا چبوترا بنا کر وہاں مٹی کا دیا جلانا شروع کیا۔ وہ روز عشاء کے بعد مکمل حویلی میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتی، جس کے دوران روشنی بدلنے لگتی جیسے اندھیرے خود پیچھے ہٹ رہے ہوں۔ باورچی خانے میں نیاز رکھی جاتی اور درختوں پر سفیدی کی جاتی۔ بانو نے حویلی کو ایک محفوظ قلعے میں بدل دیا۔ جب بھی کوئی سایہ دیواروں پر رینگتا تو وہ لمحے بھر میں غائب ہو جاتا، جیسے اب بانو کی روحانی موجودگی اس سے روک دیتی ہو۔ سلمان کی حالت اب بھی کمزور تھی مگر وہ جانتا تھا کہ بانو اب اس کی صرف محبوبہ یا بیوی نہیں، وہ اس کی محافظ بن چکی ہے۔ بانو جب اس کے پاس بیٹھتی تو وہ خود کو ہلکا محسوس کرتا۔ ایک رات وہ بولا، بانو تو میرے گرد روشنی بن چکی ہو، میں اندھیرے میں تھا۔ بانو نے مسکرا کر کہا، اب اندھیرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
وہ سلمان کے سینے پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور دل سے دعا مانگتی۔ وہ صرف زبان سے نہیں، دل سے حفاظت کرتی تھی۔ اب سلمان کا ہر سانس بانو کی موجودگی سے محفوظ تھا، جیسے کسی ولی کی دعائیں ساتھ ہوں۔ کچھ دنوں بعد بانو نے محسوس کیا کہ وہ سادہ لڑکی نہیں رہی۔ جب وہ آیات پڑھتی تو کمرے میں روشنی تیز ہو جاتی، جب وہ دعا مانگتی تو سلمان کا درد کم ہو جاتا۔ کبھی وہ کسی کمرے میں داخل ہوتی اور اچانک کمرے کا درجہ حرارت بدل جاتا۔ اس کی دعاؤں کا اثر بڑھ گیا تھا۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ جیسے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اسے خواب میں اشارے ملتے، دل کی گہرائی سے سچائیاں نکلنے لگتی۔ بانو خود حیران تھی، کیا یہ عشق کی برکت تھی یا آزمائش کا صلہ؟ جو بھی تھا وہ اب ایک خاص مقصد کے لیے چنی گئی تھی۔ ایک رات بانو نے خواب میں خود کو ایک وسیع میدان میں پایا، جہاں چاند خون کی مانند سرخ تھا اور ہر طرف دھند تھی۔ سامنے ایک بلند تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی، جنات کی سردارنی، جس کی آنکھوں میں شعلے مگر چہرے پر ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے میرے قبیلے کے شہزادے کو انسان بنایا؟ بانو نے ہاں میں سر ہلایا۔ سردارنی نے کہا، یہ عشق آسان نہیں، مگر تم نے دل سے نبھایا ہے۔ تمہارے عزم نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خواب میں سردارنی نے بانو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم قائم رہی تو تمہارا عشق تاریخ بنے گا۔ دن ہفتوں میں بدلے اور سلمان کی حالت رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی۔ اب وہ لمحے وقت جاگتا، خود چلتا اور کبھی کبھی مسکراتا بھی۔ بانو ہر رات اس کے تکیے کے نیچے نورانی آیت رکھتی اور صبح اسے شہد ملا پانی دیتی۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی، آیات پڑھ کر پانی پر دم کرتی اور سلمان کو نہلاتی۔ اس کی محبت، محنت اور دعا ایک دوا بن گئی تھی۔ سلمان ایک دن بانو کا ہاتھ تھام کر بولا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے بانو، تم نہ ہوتی تو میں ختم ہو چکا ہوتا۔ بانو نے کہا، میرا عشق دوا بھی ہے، دعا بھی۔ وہ جناتی اثرات کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب حویلی میں نہ وہ سرگوشیاں رہیں، نہ دروازوں کا خود بخود کھلنا۔ بانو نے قرآن کے ذریعے، دعا کے ذریعے اور ایمان کے ذریعے جناتی اثرات کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ پیپل کا درخت جو کبھی خوف کی علامت تھا، اب سایہ دار رحمت لگتا تھا۔ رات کو جب کباڑ ہلتے تو بانو صرف بسم اللہ کہتی اور سب خاموش ہو جاتا۔ جناتی دنیا کی طاقتیں جو پہلے سلمان کو کھینچتی تھیں، اب بانو کے نور سے پسپا ہونے لگی۔ اب یہ حویلی بانو کی تھی، اس کے عشق، اس کے ایمان اور اس کی دعاؤں کا قلعہ۔ جب سلمان کی حالت سنبھلی اور حویلی میں دن نسبتاً سکون سے گزرنے لگے، بانو کے جسم میں نئی زندگی کی جنبش نے ایک اور ہنگامہ برپا کر دیا۔ صبح کی نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی طبیعت میں ایک عجب سا وزن، ایک اجنبیت محسوس ہوئی۔ چند دنوں میں وہ جان گئی کہ اس کے اندر ایک ننھا وجود سانس لے رہا ہے۔ بانو نے جب سلمان کو یہ خوشخبری دی تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ بچہ آدھا انسان آدھا جن ہوگا بانو، تم نہیں جانتی یہ کیا طوفان لا سکتا ہے۔ بانو کی آنکھوں میں خوف نہ تھا، صرف ماں بننے کی چمک تھی، مگر سلمان کا دل لرز گیا۔ یہ خوشی نہیں، شاید کوئی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان دنوں گاؤں میں بھی عجیب واقعات ہونے لگے۔ گھروں کی چھتوں پر راتوں کو سائے دوڑتے، جانوروں کے رویے بدل جاتے، بچے بغیر وجہ کے چیخ کر اٹھتے۔ لوگ کہتے، پھر سے وہی جنات والے دن آ گئے۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ حویلی سے جڑا ہے۔ گاؤں کے مولوی نے بھی ایک دن رازدارانہ لہجے میں سلمان سے کہا، جو روشنی تمہارے گھر میں ہے وہ ہر کوئی سہ نہیں سکتا۔ سلمان چپ رہا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ ادھر بانو کے خواب دن بدن زیادہ پراسرار ہو رہے تھے۔ وہ کسی سنہری محل میں کھڑی ہوتی، اس کے سامنے ایک دروازہ ہوتا جس کے دونوں طرف آگ اور پانی بہتے۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی مگر ہر بار ایک آواز آتی، تم ماں بننے والی ہو، وہ وارث آئے گا جو دو جہانوں کا مقدر بدلے گا۔ کبھی وہ خواب میں جناتی زبان میں دعائیں پڑھتی، کبھی خود کو نور میں لپٹا دیکھتی۔ وہ ان خوابوں سے جا کر پسینے میں بھیگ جاتی، لیکن اس کے دل میں ایک بے نام سی طاقت بڑھ رہی تھی۔ سلمان ایک رات بانو کے سامنے بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا، یہ بچہ صرف ہمارا نہیں ہے بانو، یہ بچہ جناتی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ وہاں کے قانون، ان کی روایات، سب اس سے ٹوٹیں گی۔ بانو نے نرمی سے کہا، اگر وہ خطرہ ہے تو میں اس کی ڈھال ہوں گی۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب جنگ صرف ان دونوں کے لیے نہیں، آنے والے وجود کے لیے ہے۔ پھر وہ دن آیا جب سلمان نے بتایا کہ یہ بچہ دو جہانی وارث ہے، اسے دونوں جہانوں کے دروازے کھولنے کا اختیار ہوگا۔ اس نے کہا،
وہ انسانوں میں جنوں کی طاقت لے کر پیدا ہوگا اور جنات میں انسانی جذبات کا بانی ہوگا۔ بانو ساکت رہ گئی۔ یہ خوشی نہیں، اب کوئی مقدس ضمانت تھی، ایک ایسی پیدائش جو تقدیروں کا دھارا موڑ سکتی تھی۔ ایسے میں خبریں آئیں کہ کچھ جن جو پرانے سردار کے وفادار تھے اب اس بچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رات حویلی کے دروازے پر ایک سیاہ سایہ ٹھہرا، مگر جیسے ہی بانو باہر نکلی اور سورہ یاسین کی آیت بلند آواز میں پڑھی، وہ سایہ چیخ کر غائب ہو گیا۔ بانو جان گئی اب صرف علم یا محبت کافی نہیں، ایمان کی تلوار بھی ہاتھ میں لینی ہوگی۔ اس کے بعد بانو نے خود کو حویلی میں محدود کر لیا۔ سلمان نے حویلی کے گرد ایک روحانی دائرہ بنایا، چاروں کونوں پر قرآن کی تلاوت، سورہ جن کا ورد اور ہر رات 100 رکعت نفل نماز۔ حویلی جیسے ایک قلعہ بن گئی جس کی دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، ایمان اور محبت کی تھیں۔ بانو اپنے اندر پلنے والی روح کو ہر لمحے ذکر الہی سے محفوظ رکھتی۔ آخرکار وہ رات آئی، آسمان پر ستارے کچھ اور ہی ترتیب میں جگمگا رہے تھے۔ چاند سفید نہیں ہلکا نیلا دکھائی دے رہا تھا۔ فضاؤں میں سکون اور ایک گہرا جادو بسا ہوا تھا۔ بانو کی چیخوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کی آوازیں گونجتی رہیں۔ وہ لمحہ جب بچہ دنیا میں آیا، ایک نورانی روشنی حویلی میں پھیل گئی۔ بانو کا چہرہ تھکن سے چمک رہا تھا۔ سلمان کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ بچہ روتا نہیں تھا، بس آنکھیں کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی انجانی دنیا کو پہچان رہا ہو۔ بانو نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور زیر لب بولی، تو آیا ہے میرا وارث، تو آیا ہے۔ وہ رات حویلی پر ایسے نازل ہوئی جیسے آسمان کسی پوشیدہ راز کو زمین پر اتارنے آ رہا ہو۔ فضا میں سناٹا نہیں بلکہ ایک بوجھل سا خاموش شور تھا جو صرف دلوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ بانو اپنے شیر خوار بچے کو سینے سے لگائے تسبیح کے دانے انگلیوں میں لیے مسلسل ذکر الہی میں مصروف تھی۔ سلمان نے صحن کے چاروں کونوں میں دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور ہر نکر پر سورۃ بقرہ کی آیات کا ورد بلند آواز میں جاری رکھا۔ حویلی کے اندر ایک نورانی ماحول بن چکا تھا، مگر باہر اندھیرے میں کچھ ایسا تھا جو دینوی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، صرف دل کی نگاہ محسوس کرتی ہے۔ اچانک فضا میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے زمین نے کسی بوجھ سے کراہ کر انگڑائی لی ہو۔ باہر درختوں کی شاخیں جھولنے لگیں، پرانی کنواری حویلی کی دیواروں پر سائے لرزنے لگے۔ سلمان نے بانو کو اشارہ کیا، دم جاری رکھو، ذکر کی لے کم نہ ہو، اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ جناتی دنیا کا حملہ ہے، لیکن ہمارا رب سب سے بڑا ہے۔ ان کا یقین ان کی ڈھال بن چکا تھا، جنات کا ایک بڑا گروہ جو ماضی کے سردار کا وفادار تھا، اب اللہ کے بنائے نظام سے بے راہ ہو کر اس بچے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ جس کے بارے میں بزرگ عالم دین نے کئی سال پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو انسانوں اور جنوں کے درمیان فرق کو ختم نہیں واضح کرے گا اور دونوں کو بندگی کے اصل راستے کی طرف لے جائے گا۔ جیسے ہی جناتی اثرات قریب آئے، بانو نے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ سلمان نے سورہ جن کی آیات پڑھی اور بانو نے بچے کو اپنے گود میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب، تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، میری مامتا تیری امانت ہے، میری اولاد تیری دی ہوئی نعمت، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ان پوشیدہ مخلوق کی شر سے بچا۔ اسی لمحے بچے کے وجود سے ایک عجیب سے روشنی پھیلی۔ نہ وہ روشنی کسی کرامت تھی، نہ جادو، بلکہ یہ اللہ کا کلام کی برکت اور دعا کی قبولیت کا ایک اثر تھا۔ وہ روشنی جنات کی صفوں کو روکنے لگی، نہ کہ اپنی طاقت سے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے جاری کیے گئے ذکر و دعا کے نتیجے میں سامنے آئی تھی۔ حملہ کرنے والے پیچھے ہٹنے لگے، جیسے کسی غیبی خوف نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ تب جنات کا سردار جو کئی صدیوں سے اپنی قوم کی قیادت کرتا آیا تھا، منظر پر آیا۔ وہ کوئی مقدس ہستی نہیں بلکہ اللہ کے مخلوق میں سے ایک آزمودہ رہنما تھا۔ اس نے بچوں کے قریب آ کر کہا، یہ بچہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص امانت ہے۔ ہماری قوم میں بہت سی پیش گوئیاں تھیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ظہور تم جیسے عام انسانوں کے درمیان ہوگا۔ پھر وہ سلمان کی طرف متوجہ ہوا، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری وہ ساری جناتی طاقتیں واپس کر سکتے ہیں جو تم نے محبت کے لیے قربان کر دی۔ مگر سلمان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے کہا، میری طاقت میرے رب کی رضا ہے اور میری بیوی، میرے بچے، یہ سب اس کی عطا ہے، مجھے تمہاری کسی طاقت کی حاجت نہیں۔ سردار خاموش ہو گیا۔ اب یہ بات اس پر بھی واضح ہو چکی تھی کہ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ وہ سلمان کے فیصلے پر کچھ نہیں بولا اور جناتی گروہ جو پہلے حملہ آور تھا اب خاموشی سے واپس جانے لگا۔
بانو نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تو ہی کافی ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی رازق، نہ محافظ، نہ ولی۔ حویلی میں سکون اتر آیا۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ مسجد سے اذان کی صدا گونجی اور بانو کے دل میں اطمینان کا سمندر بہنے لگا۔ بچہ ماں کی گود میں تھا اور جیسے اذان کی صدا بلند ہوئی، اس نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک عجیب سا نور اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا۔ بانو نے فوراً سورۃ فاتحہ پڑھی اور ماتھے پر دم کیا۔ اب گاؤں والے بھی سب جان چکے تھے، جس لڑکی کو کبھی شرارتی، لاڈلی اور چنچل کہا جاتا تھا، اب وہ ایک بیدار دل والی، سچی مومنہ اور صابرہ ماں بن چکی تھی۔ اس کی ہر شرارت اب ایک قربانی کا راستہ بن چکی تھی۔ وہ بانو جو رات کو پائل پہن کر لوگوں کو ڈراتی تھی، اب خود لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہی تھی، ایمان، اخلاص اور قربانی سے۔ بانو کی زندگی، جس نے کبھی ہنسی، مذاق اور شرارتوں کے درمیان سانس لینا سیکھا تھا، اب ایک ایسے مقام پر آ پہنچی تھی جہاں اس کی ہر سانس میں وقار، ہر لمحے میں شعور اور ہر بول میں محبت کی تاثیر شامل ہو گئی تھی۔ وہ جو کبھی رات کے سناٹے میں پال کی چھنکار سے دوسروں کو ڈرانے نکلتی تھی، اب رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھا کرتی اور لوگوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی۔ سلمان جو کبھی جناتی دنیا کا شہزادہ تھا، اب ایک عام انسان کی صورت میں اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اپنی بیوی اور بیٹے کی خدمت میں مصروف تھا۔ ان کا رشتہ جو کسی خواب، کسی خوف اور کسی خطا سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جس پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ وہ رشتہ جس کی بنیاد میں نہ صرف عشق تھا بلکہ آزمائشیں، قربانیاں اور روحانی مضبوطی بھی پیوست ہو چکی تھی۔ بچے کی پرورش وہی تھی جہاں نور اور علم کا ملاپ ہوتا ہے۔ بانو اور سلمان نے مل کر اسے قرآن سے جوڑا، دعا کی طاقت سے آشنا کیا اور یہ سکھایا کہ ہر طاقت کا اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بچہ جو کبھی ایک تقدیر کا راز سمجھا جاتا تھا، اب اس گھر کی روشنی بن گیا تھا۔ وہ جب ہنستا تو پوری حویلی میں جیسے بہار آ جاتی۔ وہ جب ماں کے سینے سے لگتا تو بانو کے دل سے شکر کا سوز بھرتا۔ یا اللہ، تو نے مجھے وہ دیا جو میرے گمان میں بھی نہ تھا۔ حویلی جو برسوں سے اندھیرے، افواہوں اور خوف کا مسکن تھی، اب روشنی، علم، ذکر اور پاکیزگی کی علامت بن چکی تھی۔ لوگ جو پہلے اس طرف رخ بھی نہ کرتے تھے، اب وہاں دعاؤں کے لیے، سکون کے لیے اور رہنمائی کے لیے آتے۔ بانو نے اپنے شوہر کی طاقت کو اپنی محبت سے نہیں، اپنے کردار سے تسلیم کروایا تھا۔ سلمان ہر دن اس بات کا قائل ہوتا گیا کہ بانو کی آنکھوں میں وہ سچائی ہے جو بادشاہوں کی سلطنتوں میں بھی نہیں۔ وہ دعا مانگتی ہے تو در کھل جاتے ہیں، وہ خاموش ہوتی ہے تو سکون اتر آتا ہے۔ بانو کی سہیلیاں جو کبھی اس کے ساتھ چھپ چھپ کر حویلی کے باہر جوتے چھوڑنے آتی تھیں، اب گود میں بچے لیے، آنکھوں میں سوال لیے اس کے در پر آتی۔ بی بی، میرے شوہر پر سایہ ہے، کچھ پڑھ دیجئے۔ بی بی، میری بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہے، دعا کر دیجئے۔ بی بی، میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور بانو جس نے کبھی شرارتوں میں وقت گزارا تھا، اب ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہتی، صبر کرو، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، رات کتنی ہی کالی ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک نورانی قوت پیدا ہو چکی تھی، کوئی کرامت، کوئی جادو نہیں، صرف اور صرف اخلاص، اللہ پر توکل اور بے لوث محبت۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ سلمان جو جناتی دنیا میں طاقتوں کا پیکر تھا، اب بانو کی نرمی اور قربانی کو سب سے بڑی طاقت مانتا تھا۔ ایک دن وہ بانو سے کہنے لگا، مجھے اب جنات کی دنیا کی طاقت نہیں چاہیے، مجھے وہ سکون مل چکا ہے جو ان طاقتوں میں کبھی نہیں تھا۔ تمہارا صبر، تمہاری دعا اور تمہارا عشق ہی میری اصل قوت ہے۔ بچے کے چہرے پر دن بدن ایسی معصومیت ابھرتی گئی جو کسی عام بچے میں نہ ہوتی۔ وہ قرآن کی تلاوت سنتا تو خاموشی سے سنبھل کر بیٹھ جاتا، وہ ماں کی اذان پر مسکرا دیتا اور باپ کے وضو پر تکیہ تھام کر خود بھی ہاتھ دھونے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عکس تھا جسے دو جہانوں کے راز اس کے اندر چپ چاپ پل رہے ہوں۔ وہ چپ رہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتا اور اس کا سکوت خود ایک تسبیح کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ حویلی کی فضائیں اب خوشبو سے مہکنے لگی تھی، دیواروں پر آیات کا نور نظر آتا اور راتوں میں کہیں دور اذانوں کی گونج سنائی دیتی۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا کہ وہ لڑکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب وہ حویلی عورتوں کی حفاظت، عزت اور دعاؤں کا مرکز بن چکی تھی۔ جہاں پہلے چیخیں گونجتی تھیں، اب بچوں کے کہکے اور تسبیح کی صدا آتی تھی۔ سلمان اور بانو اب نہ صرف ایک مثالی جوڑا بن چکے تھے بلکہ گاؤں کے لیے بھی ایک برکت بن گئے تھے۔ لوگ کہتے، یہ عشق کا کیا رنگ ہے
جہاں سے جن نکلتے تھے اب وہاں روشنی پھوٹتی ہے، اور وہ پکار، وہی پائل کی پہلی چھنکار جو کبھی خوف کی علامت تھی اب تقدیر کی علامت بن چکی تھی۔ اس عشق نے نہ صرف دو دلوں کو جوڑا بلکہ دو جہانوں کے درمیان محبت، تسلیم اور معافرت کا پل بن گیا۔ آخرکار بانو کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ وہ جو کبھی تقدیر سے کھیلنا چاہتی تھی اب تقدیر کا راز سمجھ گئی تھی۔ اس نے سلمان کا ساتھ نبھایا، ایک غیر انسانی دنیا کو سمجھا، آزمائشوں کو صبر سے جھیلا، اور اس سب کے بعد اسے وہ ملا جو صرف خالص دل والوں کو عطا ہوتا ہے، اللہ کی رضا۔ اور یوں وہ کہانی جو ایک شرارت سے شروع ہوئی تھی، پائل کی چھنکار سے، ہنسی کے شور سے، وہ کہانی اب عشق کی پاکیزہ جیت پر ختم ہوئی۔ نہ کوئی سازش باقی رہی، نہ کوئی شک، صرف ایک عورت کی سچائی، ایک مرد کی تسلیم اور ایک بچے کی ولادت نور۔ بانو جو کبھی شرارتی تھی اب عشق کی فاتحہ بن چکی تھی۔ کئی سال بعد وقت نے اپنے پر پھیلائے، دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ وہ بچہ جو کسی زمانے میں تقدیر کا راز کہلاتا تھا اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کی پیشانی پر سجدوں کا نور، آنکھوں میں فہم کی گہرائی اور زبان پر قرآن کا رس کھلا ہوا تھا۔ اسے گاؤں والے اب سید زید کے نام سے جانتے تھے، ایک ایسا نوجوان جو صرف علم کا پیکر نہیں، عمل کا چراغ بھی تھا۔ وہ حویلی کے اس پرانے صحن میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سنایا کرتا جہاں کبھی اس کی ماں نے پائل چھنکائی تھی۔ وہ کہتا، میری ماں نے مجھے زمین کی مٹی سے نہیں اپنی دعاؤں سے بنایا ہے۔ بانو اب اسے کوئی بانو نہیں کہتا، وہ گاؤں کی بی بی جی تھی، سفید جھالردار دوپٹے میں لپٹی، مسکراتی آنکھوں والی، وہ خاتون جس کے دروازے پر ہر جمعرات کو خواتین قطار بنا کر آتی، کوئی دعا کے لیے، کوئی نصیحت کے لیے، کوئی صرف 2 لمحوں کے سکون کے لیے۔ جب وہ خاموشی سے تسبیح کرتی تو جیسے فضا ساکت ہو جاتی۔ ایک روز سہیلی جو پڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی اس کے پاس آئی اور ہنستے ہوئے بولی، یاد ہے بانو وہ راتیں جب ہم پائل پہن کر لوگوں کو ڈراتی تھیں؟ بانو نے آہستہ مسکرا کر کہا، ہاں، تب میں صرف لوگوں کو ہنسی دے سکتی تھی، اب شاید کچھ دعائیں دے سکتی ہوں۔ سلمان اب بھی اس کے ساتھ تھا، محبت میں، وفا میں، عبادت میں۔ وہ جو کبھی جناتی دنیا کا ولی عہد تھا اب بی بی جی کا سایہ بن چکا تھا۔ لوگ کہتے، سلمان صاحب بہت نیک ہیں، بی بی جی کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں۔ اور سلمان دل میں سوچتا، مجھے جو طاقت کبھی جنات کی دنیا نے دی تھی وہ مجھے کچھ نہ دے سکی، مگر بانو نے اپنی محبت سے مجھے انسان بنایا۔ حویلی کا نام اب نور محل رکھ دیا گیا تھا، وہی حویلی جسے کبھی لوگ جناتی مقام سمجھتے تھے اب وہاں قرآن کے حلقے ہوتے، درود کی صدائیں گونجتی اور بزرگ کہتے، یہ مقام دلوں کو بدلنے کی جگہ ہے، یہاں آ کر سکون ملتا ہے۔ بچے اس کے باغ میں کھیلتے اور بی بی جی ان کے سروں پر دم کر کے دعائیں دیتی، یا اللہ ان کے دلوں کو علم سے بھر دے، ان کے قدموں کو صراط مستقیم پر رکھ۔ ایک دن زید نے اپنی ماں سے کہا، اماں آپ نے مجھے کیا کیا سکھایا؟ میں تو صرف ایک بچہ تھا، آپ نے مجھے علم کا وارث بنا دیا۔ بانو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا یہ سب رب کا کرم ہے، ماں صرف ہاتھ اٹھاتی ہے، قبولیت تو اس کی جانب سے ہے۔ جب بانو نماز پڑھتی تو دیواریں بھی خاموش ہو جاتی، جب وہ دعا مانگتی تو درختوں پر بیٹھی چڑیاں بھی سنبھل جاتی۔ اس کا وجود جیسے اب زمین کا حصہ نہیں تھا بلکہ کسی نور کا چلتا پھرتا عکس تھا۔ کہانی مکمل ہو چکی تھی، شرارت کی شروعات، عشق کی انتہا اور روح کی فتح۔ بانو اب محض ایک عورت نہ رہی تھی، وہ ایک صابرہ، ایک صالحہ، ایک عالمہ اور ایک ماں تھی۔ وہ عورت جس کا عشق گناہ نہ بنا، امتحان بنا، اور جس کے سجدے جناتی دنیا کو بھی جھکا گئے، اور یوں ایک شرارتی لڑکی کی چھنکار تقدیر کا تاج بن گئی۔ آپ کی توجہ اور وقت کا بے حد شکریہ۔ آج کی یہ کہانی بانو کی پائل سے شروع ہو کر عشق کے روحانی بلندیوں تک پہنچنے والی داستان آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی اور کہانیاں تخلیق کریں جو دل کو چھو جائیں اور روح کو جگا دیں اور آپ کو کسی اور ہی دنیا میں لے جائیں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے چراغ کا کام کرتی ہے جو ہمیں اگلی روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔